بہت کچھ اللہ نے ان کو دیا. جتنی بے ادبی بڑھتی جا رہی ہے اور جتنی ہماری حالت بگڑتی جا رہی ہے، جتنا ہم دین کو عقل کے تابع کرتے جا رہے ہیں، ستیہ ناس ہوتا جا رہا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. مدینہ منورہ جن لوگوں کو حاضری نصیب ہو جائے، مسجد نبوی کا احترام، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. جو آخری لفظ ہیں اس پر غور کیجئے. اے ایمان والو، اپنی آواز کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرنا. کہیں ایسا نہ ہو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں، تمہیں پتہ بھی نہ چلے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال بھی ضائع ہو جائیں، تمہیں پتہ بھی نہ چلے. ایسا نہ ہو. بے ادبی سے اتنا بچنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر کیواڑ دروازے لگوانے کی ضرورت پڑی تو اس میں میخیں لگانی تھی. تو بندے کو کہا کہ اس کو جنت البقیع سے آگے لے جاؤ، وہاں میخیں ٹھوک کر پھر لے کر آنا، کہیں شور نہ ہو مدینہ کے اندر. اتنا خیال کیا. 2 آدمیوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، آواز سے باتیں کر رہے ہیں. کنکری تھی، ان کے اوپر پھینکی. متوجہ ہوئے، اپنے پاس بلایا. کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ فرمائے، لو کنتما من اہل المدینۃ لآذیتکما، اگر تم اس شہر کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا. مسافر ہو، باہر سے آئے ہو، چھوڑ دیتا ہوں. تمہیں پتہ نہیں ہے مدینہ کے اندر کیسے رہنا ہے؟ تمہاری باتیں کرتے ہوئے آواز بلند کیوں ہوئی؟ اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا. مدینہ منورہ کے ادب احترام کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اللہ نے قرآن اتارا تھا. اے ایمان والو، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا ارادہ ہو، پہلے صدقہ خیرات کر کے پھر آیا کرو. یہ کوئی دربار ایسا نہیں ہے ایسے چل کر آ جاؤ. اب صحابہ فقر و فاقہ والے تھے، بڑا مشکل ہوا اس پر عمل کرنا. تو اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ چلو اگر تمہارے لیے مشکل ہے ہم تمہیں اجازت دے دیتے ہیں، لیکن بتانا یہ تھا کہ یہ دربار بہت اونچا ہے. اللہ پاک نے ہمت اور وسعت اور طاقت دی ہو تو کچھ نہ کچھ اپنی صلاحیت استعداد کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے صدقہ ضرور کرنا چاہیے. اور نیت کرنا چاہیے کہ یہ صدقہ ہماری طرف سے نہیں بلکہ اسی آقا کی طرف سے ہے جس کی وجہ سے ہمیں ملا ہے، انہی کی طرف سے صدقہ. مدینہ منورہ کے اندر ادب احترام کا خیال رکھتے ہوئے، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے حدیث پاک میں فرمایا، جیسے بیت اللہ کے طواف کے لیے ہر روز 70,000 فرشتے اترتے ہیں، دوبارہ کبھی بھی ان کی باری نہیں آتی، اسی طریقے سے ہر روز 70,000 فرشتے اترتے ہیں، صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں، دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں 70,000 فرشتے روزانہ صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں. بہرحال کوشش کرنا چاہیے ہر نماز کے بعد ممکن نہ ہو تو 2 نمازوں کے بعد، 3 نمازوں کے بعد، کم سے کم 1 نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے لیے مواجہہ شریف کے سامنے پہنچنا.